انگوٹھی کے آداب، انگوٹھی پہننے کے آداب کیا بیان کیے گئے؟ چنانچہ نمبر 1، بلا ضرورت انگوٹھی انسان کو نہیں پہننا چاہیے۔ چنانچہ شرح معانی الاثار کے اندر ہے، قال ابو ریحانہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن لبس خاتم الا لذی سلطان۔ یہ شرح معانی الاثار باب لبس الخاتم لغیر سلطان، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 265، حدیث نمبر 6798 ہے۔ حضرت ابو ریحانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاکم کے علاوہ کسی دوسرے شخص کو انگوٹھی پہننے سے منع فرمایا ہے۔ ہدایہ کے اندر وَإِنَّمَا يَخْتُمُ الْقَاضِي وَالسُّلْطَانُ لِحَاجَتِهِ إِلَى الْخَتْمِ فَأَمَّا غَيْرُهُمَا فَالْأَفْضَلُ أَن يُتْرَكَ لِعَدْمِ الْحَاجَةِ۔ یہ ہدایہ کی عبارت ہے، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 459 پر اس کو نقل کیا گیا ہے۔ یہاں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی دائیں ہاتھ میں اور کبھی بائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہننا ثابت ہے۔ اگر کوئی آدمی اس سنت سے پہنتا ہے، اس نیت سے کہ سنت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنا ہے اور آپ کی اتباع میں پہنتا ہے تو قدر گنجائش ثابت ہوگی۔ چنانچہ ابو داؤد کی روایت ہے، قال علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یختم فی یمینہ۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے، کتاب الخاتم باب ما جاء فی التختم فی الیمین او الیسار، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 580، حدیث نمبر 4226۔ اور آگے ایک اور روایت ہے ابو داؤد ہی کے اندر، قال ابن عمر کان یختم فی الیسار۔ یہ ابو داؤد ہی کی روایت ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 580، حدیث نمبر 4247 نمبر کی۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم داہنے ہاتھ میں انگوٹھی پہنتے تھے، اور دوسری روایت جو حضرت ابن عمر کی اس میں ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہنتے تھے۔ نمبر 2، چھوٹی انگلیوں میں انگوٹھی پہننا۔ یہ جو چھوٹی انگلی ہے اس میں یا ان دونوں میں سے کسی میں جو ہے انگوٹھی پہننے کا ثبوت ملتا ہے تو یہی دونوں میں سے کسی میں جو ہے انگوٹھی پہننا چاہیے۔ چنانچہ بخاری کی روایت ہے، قال انس رضی اللہ تعالیٰ لبس النبی صلی اللہ علیہ وسلم الخاتم فی خنصرہ۔ یہ بخاری کی روایت ہے، کتاب اللباس باب الخاتم فی الخنصر، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 873، حدیث نمبر 5874۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چھوٹی انگلی میں انگوٹھی پہنی۔ یہ چھوٹی انگلی یہ والی جو ہے اس کو خنصر کہتے ہیں، ان کو بنصر کہتے ہیں، اس کو وسطیٰ کہتے ہیں، اس کو سبابہ کہتے ہیں اور اس کو ابہام کہتے ہیں۔ نمبر 3، انگوٹھے میں انگوٹھی کو نہیں پہننا چاہیے۔ انگوٹھا ابہام جس کو کہتے، اس کے اندر انگوٹھی کو پہننا نہیں چاہیے۔ بعض بابا قسم کے لوگ جو رہتے ہیں وہ 5 انگلی میں انگوٹھی پہنے رہتے، تو یہ ٹھیک نہیں ہے، سنت سے ثابت نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت ہے وہ ان دونوں انگلی میں اور بطور خاص اس میں، اس لیے اس انگوٹھے میں تو ثبوت ہی نہیں۔ اب جو لوگ پہنتے وہ کیوں پہنتے وہ انہیں سے پوچھیے۔ بہرحال ابن ماجہ کی روایت ہے، قال علی رضی اللہ تعالیٰ نہانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اتختم فی ہادہ وفی ہادہ، یعنی الخنصر والابہام۔ ابن ماجہ کتاب اللباس باب التختم فی الابہام، صفحہ نمبر 259، حدیث نمبر 3648 ہے۔ دوسری اور اس حدیث کے حاشیے میں لکھا ہوا ہے ابن ماجہ میں، یحتمل انہ نہا عن الجمع بین الخاتمین او کان لعلی علت فنہا بسببہا۔ یہ حاشیہ اسی حدیث کے اندر ابن ماجہ کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 259 کے تحت جو اسی حدیث میں نقل کیا ہے۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس میں اور اس میں، یعنی چھوٹی انگلی اور انگوٹھے میں انگوٹھی پہننے سے منع فرمایا۔ چھوٹی انگلی اور انگوٹھے میں انگوٹھی پہننے سے منع فرمایا۔ پھر آگے جو حاشی کی عبارت ہے، چھوٹی انگلی میں پہننے کی ممانعت حضرت علی سے منقول ہے، اللہ کے رسول سے نہیں، جو کسی عارضے پر مبنی ہے۔
عام طور پر اس میں ممانعت نہیں ہے، لیکن حضرت علی ابن ابی طالب سے جو ممانعت ہے وہ کسی ضرورت کے تحت ممانعت ہے، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہننا ثابت ہے، جیسا کہ ابھی بخاری کی روایت کا حوالہ میں نے دیا ہے۔ اس لیے اگر کوئی آدمی کو تکلیف ہو تو تکلیف کے وقت اس چھوٹی انگلی میں ان میں نہ پہنے تو بھی گنجائش ہے بعد میں پہنے۔ یہ تو 3 آداب تھے۔ چوتھا ادب انگوٹھی پہننے کا یہ ہے کہ انگوٹھی کے نگینے کو اندرونی حصے میں رکھنا۔ مثلا انگوٹھی ہے تو مثلا یہ سمجھیے کہ یہ انگوٹھی کا جو یہ نگینہ ہوتا ہے، یہ پتھر ہوتا ہے، پتھر ہی ہے یہ، تو یہ جو انگوٹھی کا یہ جو پتھر ہے تو یہ پتھر ہم یہاں رکھنے کے بجائے اس طریقے سے ہم جو ہے یہاں رکھتے ہیں، تو یہاں رکھنے کے بجائے یہ اندر کے حصے میں اس طریقے سے رکھنا چاہیے انگوٹھی کو، ایسے تاکہ جو ہے ہم کو کوئی دیکھ نہ پائے۔ تو یہ انگوٹھی کے جو یہ نگینہ وغیرہ ہوتا ہے اس کو اوپر رکھنے کے بجائے یہ اندر کے حصے میں رکھنا چاہیے۔ چنانچہ حدیث پاک کے اندر ہے، قال عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم جعل فصہ فی بطن کفہ، یہ بخاری کی روایت ہے، کتاب اللباس، باب من جعل فص الخاتم فی بطن کفہ، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 873، حدیث نمبر 5876۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھی کے نگینے کو ہتھیلی کی جانب رکھا، یعنی اندرونی کف کی طرف جو ہے رکھا، جیسا کہ میں نے بھی آپ کو کر کے بتلایا۔ نمبر 5، مردوں کے لیے صرف چاندی کی انگوٹھی، وہ بھی 4.5 گرام سے کچھ کم پہننا، 4.5 گرام، یوں 4 گرام تک بھی قدر گنجائش ہے، لیکن اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ 4 گرام سے کچھ کم ہونا یہی جو ہے مردوں کے لیے، وہ بھی صرف اونلی فور چاندی، سلور، وہ بھی اس کے اندر چاندی کی انگوٹھی، آپ اس کے اندر گولڈ کو استعمال نہیں کر سکتے، مردوں کے لیے حرام اور ناجائز، صرف چاندی کی انگوٹھی پہن سکتے۔ چاندی میں بھی جو انگوٹھی کا نگینہ ہوتا ہے وہ پتھر وغیرہ لگا ہے اس کو آپ نکال دیجئے، صرف 4 گرام سے کچھ کم، 3.5 پونے 4 گرام تک جو ہے چاندی کی انگوٹھی، اس کے اندر جو نگینہ اس کا وزن الگ، تو اتنی کی جو انگوٹھی ہے اتنی گرام تک کی انگوٹھی مردوں کو پہننا، وہ بھی صرف چاندی کے علاوہ کی جائز نہیں ہے۔ چنانچہ بخاری کی روایت قال عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتخذ النبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم من ورق، بخاری کی روایت ہے، کتاب اللباس، باب خواتم الذہب، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 871، حدیث نمبر 5865 نمبر کی روایت ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی کی انگوٹھی بنوائی تھی، جب بنوائی ہے تو شمائل ترمذی بڑی تفصیل سے اس کی وضاحت نقل کی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پہنا یا نہیں پہنا۔ باب الخاتم کے تحت میں نے جو ہے اپنی کتاب سراج النبی بشرح شمائل ترمذی کے اندر بڑی تفصیل سے نقل کیا ہے اس بحث کو، شمائل ترمذی کے اندر باب الخاتم کے تحت جو ہے آپ اس بحث کو دیکھ سکتے ہیں۔ اب اس کے اندر ایک مسئلہ یہ ہے کہ عورتوں کے لیے صرف سونے چاندی کی انگوٹھی پہننا جائز ہے، دیگر دھاتوں کی انگوٹھی پہننا جائز تو ہے گو، لیکن یہ مکروہ ہے۔ عورتوں کو ان چیزوں کی انگوٹھیوں کو پہننے سے پرہیز کرنا چاہیے، بہتر ہے ان کے لیے کہ صرف اور صرف چاندی ہو یا انگوٹھی ہو، کیونکہ عورتوں کے لیے ان چیزوں کو چاندی اور سونے کو پہننا جائز ہے، اس لیے انگوٹھی ہو یا اور کوئی چیز وہ سونے اور چاندی کے پہنے یہ بہتر ہے۔ دیگر دھاتوں کی پہننا اس کو فقہاء نے مکروہ لکھا ہے، اس لیے اس سے گریز کرنا چاہیے۔ ابو داؤد کے اندر روایت ہے قال بریدہ ان رجلا جاء الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہ خاتم من شبہ فقال له ما لی اجد منک ریح الاسنام، اس طریقے کی بڑی تفصیل کے ساتھ جو ہے روایت موجود ہے، کیا نام ہے، ابو داؤد کے اندر۔ پوری عبارت تو نہیں پڑھا ہوں میں نے، حدیث کا حوالہ دیتا ہوں، ترجمہ آگے پوری عبارت کا کر دیتا ہوں۔ ابو داؤد شریف کتاب الخاتم، باب ما جاء فی خاتم الحدید، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 580، حدیث نمبر 4243 ہے۔ ترجمہ ہے،
حضرت ابو بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس کے ہاتھ میں پیتل کی انگوٹھی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کیا بات ہے، میں تجھ سے بتوں کی بدبو محسوس کر رہا ہوں، کیا وجہ ہے؟ چنانچہ اس نے وہ انگوٹھی پھینک دی جو اس نے پہن رکھی تھی۔ پھر وہ آیا تو اس کے ہاتھ میں لوہے کی انگوٹھی اس کے بعد تھی دوسری مرتبہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیا بات ہے، کیا بات ہے، میں تیرے بدن پر جہنمیوں کا زیور دیکھ رہا ہوں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ چنانچہ اس نوارد شخص نے جو ہے اس انگوٹھی کو بھی پھینک دیا جو لوہے کی تھی۔ پھر کہنے لگا اسے وہ شخص کہ اللہ کے رسول میں کس چیز کی انگوٹھی پہنوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاندی کی، اور وہ بھی پورے مسقال کے وزن نہ ہو، یعنی ایک مسقال کے وزن کے برابر نہ ہو۔ مسقال کی بحث دیکھنی ہے تو سراج نبی بشرح شمائل ترمذی کی حدیث نمبر 194 میں دیکھیں، وہاں پر تفصیل نقل کی گئی ہے۔ فتاوی عالمگیریہ میں التختم بالحدید والصفر والنحاس والرصاص مکروہ للرجال والنساء جميعا، یہ فتاوی عالمگیریہ کی عبارت ہے، پہلی 5ویں جلد صفحہ 335 پر اس کو نقل کیا گیا ہے۔ یہ تو بحث تھی۔ اب ایک بحث یہ کہ ایک سے زائد نگینے والی انگوٹھی پہننا درست نہیں، ایک پہنا، دو پہنا، چار پہنا، یہ درست نہیں ہے حنفیہ کے نزدیک۔ بعض باوا قسم کے جو لوگ ہیں وہ ایک ایک انگلی میں 3 4 انگوٹھی پہنے ہوئے رہتے تھے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ چنانچہ فتاوی عالمگیریہ کتاب الکراہیہ میں اس کو منع کیا گیا ہے، 5ویں جلد صفحہ 333 پر بڑی تفصیل کے ساتھ اس مسئلے کی وضاحت نقل کی گئی ہے، اس لیے ایک سے زائد نگینے والی انگوٹھی پہننا درست نہیں ہے۔ چنانچہ یہ تفصیل جو ہے سنن و آداب نامی کتاب کے معمولات یومیہ، عنوان ہے انگوٹھی کے آداب، اس کے صفحہ 56 اور صفحہ 57 پر کافی تفصیل کے ساتھ جو ہے بحث نقل کی گئی ہے، وہاں دیکھ سکتے ہیں۔